اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، ہم سب یہ سوال ذہنوں میں ہم پیدا کرتے ہیں، اٹھتا ہے کہ بھائی یہ غربت کا خاتمہ کیسے ہو، کیسے لوگ خوشحال ہو جائیں، تو کس طریقے سے؟ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ ویلتھ کی جو تقسیم ہے نا اس کو دیکھیں نا، تو دنیا کی جو مجموعی دولت جو ہے وہ صرف 10% لوگ ہیں جن کے پاس ہے، یعنی 10% لوگ پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابض ہیں، اور 90% لوگ جو ہے وہ ان وسائل سے، اس دولت سے محروم ہیں، اور وہ 10% جو طبقہ ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے، ملکوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ اس نظام کے تحت آپ دیکھیں یہ IMF، ورلڈ بینک ہیں اور دنیا کے اندر جو بینک ہیں، یہ کس طریقے سے انہوں نے ملکوں کو اور آرگنائزیشنز کو، لوگوں کو جکڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی ہے اس کی جیب کے اندر کریڈٹ کارڈ ہے، ہر آدمی جو ہے وہ بینکوں کا مقروض ہے، ملک مقروض ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیسے لوگوں کو خوشحال کیا جائے؟ اگر ہم دیکھیں نا، ریسرچ کریں، ہمارے سامنے جو چائنا ہے اس نے کس طریقے سے ترقی کی، کس طرح سے غربت کو ختم کیا، اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کثیر آبادی خطۂ غربت سے نیچے کی زندگی گزارتی ہے، یعنی جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، ایسے لوگ جو کثیر آبادی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک تو جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ صحیح نہیں بنایا گا۔ جب نظام ٹھیک نہیں ہوگا، سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہاں کبھی بھی غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں غربت ختم ہو تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عدل اور انصاف۔ جب آپ عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر غربت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ عدل کا غربت سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اصل چیز تو جسٹس ہے نا، عدل ہے، انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ جب قانون کی حکمرانی نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا بھائی؟ پھر تو سارا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو وسائل ہوتے ہیں، جو آپ کا جو کسی بھی ملک کا جو GDP ہوتا ہے اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ خرچ ہونا چاہیے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر۔ جب آپ اپنے پیسے کو تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کرتے ہیں، دیکھیں ایک فیملی کی آپ مثال لیں، دنیا میں آپ دیکھیں، ابھی ہمارے زبیری صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، وہ ضرور کال کر دیں گے۔ آپ اس طرح کی مثالیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی، ہر گھر میں ملیں گی کہ والدین نے بہت سختی کے ساتھ، غربت کے ساتھ وقت گزارا، لیکن انہوں نے یعنی کھانے کے اوپر تو کمپرومائز کر لیا، کپڑے پہننے کے اوپر تو کمپرومائز کر لیا، لیکن اپنی بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ اور پھر ان بچوں نے اپنے والدین کی غربت کو بھی ختم کر دیا اور اپنی غربت کو بھی ختم کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ تو ایک خاندان کی مثال دے رہا ہوں نا، اسی طرح سے جو ہے قومیں پھر ترقی کرتی ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا جو نوجوان ہے اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی ہنر نہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ وہ جب جوان ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ تو مزدور بنے گا، اور مزدور لیبر اور مزدوری سے کیا غربت دور ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی اس پچھلے دفعہ جب پاکستان گیا، اس دفعہ نہیں اس سے پہلے، تو یہ جو میرے لڑکے ہیں نا، یہ شلوار قمیص سلواتے ہیں۔ تو ہمارا ایک لڑکا ہے، اس نے کہا مفتی صاحب مجھے نا آپ کو ایک شلوار قمیص جو ہے نا گفٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا یار تم کر دو گفٹ۔ تو کہتا نہیں، آپ کو میں نے اپنے درزی کے پاس لے کے جانا ہے اور سلوانا ہے آپ کو۔ میں نے کہا تمہارا درزی کدھر ہے؟ تو ہم کہیں گئے ہوئے، تو کہتا وہ پتہ نہیں گلستان جوہر میں۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں جاتا گلستان جوہر، کون جائے گا؟ میرا درزی ہے، میرا ایک اپنا پرسنل درزی ہے شروع سے، اس کے پاس میرا ناپ ہوتا ہے، میں بول دیتا ہوں، وہ سی دیتا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں جانا۔ کہتا ہے مفتی صاحب صحیح بات بتاؤں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کا بہت بڑا فین ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ یار میں مفتی صاحب کا ایک جوڑا جو ہے وہ سی کے دوں۔ یہ جو واسکٹن ہے یہ اس کی سی ہوئی ہے، شلوار قمیض اس کا نہیں ہے، کبھی اس کی پہن کے ہی آ جاؤں گا میں۔ تو
میں جب اس کے پاس گیا تو بڑا خوش ہوا, بڑی محبت سے ملا. تو مجھے کہتا ہے مفتی صاحب میں جب اس کراچی شہر کے اندر آیا تھا تو میں ایک تو بالکل ان پڑھ ہوں, میرے پاس کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہے. میں ایک گاؤں سے آیا, اور جب آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے جو ہے نا خوشحالی عطا فرما, حلال رزق عطا فرما اور مجھے برکت عطا فرما. کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ بہت کام کیے, چھوٹے موٹے یہ وہ, اور پھر میں نے ایک شخص کے پاس گیا, میں نے کہا یہ تو میں مزدوری کرتا ہوں, میں تو کبھی بھی, میری تو غربت ختم نہیں ہوگی, میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہنر ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ہنر نہیں ہے. تو کہا کہ کوئی ہنر سیکھو. تو کہتا ہے جی آپ ہی بتا دیں کیا ہنر سیکھوں. اس نے کہا یار تمہاری شکل سے, تمہارے جسم سے ایسا لگتا ہے کہ تم سخت کام نہیں کر سکتے, تو تم کیوں نہیں درزی بن جاتے؟ تو تم درزی بن جاؤ کسی استاد کے پاس اور پہلے اس سے سیکھو اور پھر تم یہ کام شروع کر دو. کہتا ہے میں بڑے مشکلوں سے لوگوں کے پاس جاتا تھا, کہتا تھا یار مجھے کام سکھاؤ, کہتا پیسے نہیں دیتے تھے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. تو بڑی محنت کر کے میں نے یہ کام سیکھا اور میرے پاس صرف کینچی تھی. کہتا میں نے اس کینچی سے لی اور اللہ سے دعا مانگی اور میں نے کام کرنا شروع کیا. آج آپ دیکھیں کہ اس جگہ کے اوپر کتنا بڑا میرا سیٹ اپ ہے, اور بتا رہا تھا کون کون لوگ میرے کلائنٹ ہیں, تصویریں دکھا رہا تھا, میرے ساتھ بھی تصویر کھینچ لی اس نے. وہ کہہ رہا یہ, اور کہتا میں علماء سے, دیندار لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں, اماموں سے مجھے بڑی محبت ہے, حافظوں سے محبت ہے, ان کے کپڑے میں بالکل کم قیمت میں سی کے دیتا ہوں, اچھے سی کے دیتا ہوں. میں اس کی باتیں سن رہا تھا, میں حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی غربت کو ختم کیا اس ہنر کے ذریعے سے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نہ قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں, نہ آپ قوم کو کوئی تربیت دینا چاہتے ہیں, نہ آپ عدل اور انصاف کا کوئی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی ملک سے غربت دور ہو جائے. وہاں پہ ظلم ہے, جبر ہے, کرپشن ہے. اور آپ اس وقت جو الیکشن ہوئے, اس الیکشنوں نے تو لوگوں کو مایوس کر کے رکھ دیا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, کوئی بھی دانشور, کوئی بھی ذی شعور شخص, کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیشن بھی کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, ہر شخص, ہر کالم نگار, پروفیسرز, ڈاکٹرز, سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے, یہ کیا مذاق بنایا آپ نے پوری دنیا کے اندر, یہ آپ نے کیا ہے کہ آپ جو ہے کوئی آپ کے ہاں رول آف لا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ غربت کیسے دور ہوگی؟ تو غربت دور کرنی ہے تو میں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اگر یونیورسٹی بہت ذہین ہے پڑھنے میں ماشاءاللہ, تو پھر بالکل پڑھائیں اس کو, موسٹ ویلکم. لیکن اگر وہ اس کا دماغ پڑھنے پہ نہیں جاتا تو اس کو کوئی ہنر سکھائیں, کوئی اسکل سکھائیں, اس کو کسی کام پہ لگائیں, اور کام پہ لگے گا اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ اچھے پیسے بھی کمائے گا, ایک خوشحال زندگی گزارے گا, اور اس کو محنت پہ لگائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. باقی اگر آپ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم نے جو ہے وہ بچے گھر میں بیٹھے ہوئے, باپ بھی کچھ نہیں کر رہا, جب آپ بھی کچھ نہیں کریں گے تو آپ کی اولادوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا. اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب یہ جو ہے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں, بینیفٹ لے رہے ہیں, اور جو ہے وہ بے روزگاری الاؤنس لے رہے ہیں, اور ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہے ہیں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہے ہیں, کوئی کام دھندہ نہیں ہے اور کوئی کام کرنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں ساری زندگی جو ہے بے روزگاری الاؤنس لے رہے ہیں. آپ جو ہے غلط طریقے سے جو ہے یعنی میاں بیوی کے اندر سیپریشن کرتے ہیں, صرف ڈاکومنٹڈ, اور اس کے ذریعے سے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں. اور تو آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے ترقی کریں گے؟ ترقی تو کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ کے بچے کہاں سے ترقی کریں گے؟ تو لہذا اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں, محنت کے اوپر بھروسہ رکھیں, علم حاصل کریں اور ہنر حاصل کریں. پھر دیکھیں آپ بھی ترقی کریں گے, آپ کے بچے بھی ترقی کریں گے, پھر خوشحالی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.